مدرسۃ المدینہ جو ہے اس میں اس وقت ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, کتنی برانچز ہیں؟ مدرسۃ المدینہ سے حفظ و ناظرہ کیے ہوئے لاکھوں عاشقان رسول اس وقت دنیا بھر میں الحمدللہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں دینی اور دنیاوی خدمات کا دینے کا ان کا سلسلہ ہے. جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کے مطابق 1990 کے جو اینڈ تھا نا, اس میں مدرسۃ المدینہ کا آغاز ہوا کراچی سے, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ یہ سلسلہ بنا. اور اگر کہا جائے کہ دعوت اسلامی کے تحت کتنے مدارس چل رہے ہیں تو 15,000 سے زائد مدارس المدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو رجسٹرڈ ہیں, اور دعوت اسلامی کی سپورٹ سے جو مدرسے بنے ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں, ان کو ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں پا رہے. سبحان اللہ. اب اس کا مطلب یہ اسٹوڈنٹس بھی پھر لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ, اور جو ہمارے جتنے مدارس ہیں ناظرین اس میں کوئی فیس نہیں لی جاتی, تو اگر 500,000 اسٹوڈنٹ بتائے جاتے ہیں مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں جو وداؤٹ فیس کے پڑھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کے اس پرٹیکولرلی شعبے مدرسۃ المدینہ میں صرف جو مدرسۃ المدینہ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے نا, وہ 3,451 مدرسوں کا اضافہ ہوا. اللہ 3,451 اسٹوڈنٹس کا نہیں, ہاں برانچز. اچھا, اس کا مطلب تو یہ ہوا یوسف بھائی کہ روز کے 10 مدرسے ہو گئے نا, اگر ایوریج بنا 365 دن ہیں, چھٹیاں نکالیں تو پھر 3,400 تو مدرسے بنا دیے انہوں نے. ہمیں ملتا ہے کہ جناب صرف 2024 اور 25 کے دوران صرف ایک سال کے اندر 25,821 اسٹوڈنٹس کا اضافہ ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی اگر مجموعی کارکردگی ہم دیکھیں, صرف میں 2024 اور 25 کی بات کر رہا ہوں, صرف ایک سال کی. صحیح ہے. اس ایک سال میں دیکھیں, ہم بزنس مین ہیں نا, تو ہم ایئر اینڈ دیکھتے ہیں کہ یہ بتائیں جناب اتنا بڑا سسٹم چلانے کے بعد رزلٹ, اس کا رزلٹ کیا مل رہا ہے, ہمیں اس کا بینیفٹ کیا ROI, تو اس کا جو ROI, اس کا ریٹرن جو مل رہا ہے الحمدللہ جان کر خوشی ہوگی کہ 68,154 حافظ قرآن اور ناظرہ پڑھنے والے دعوت اسلامی نے بنا کر امت کے حوالے, ایک سال کے اندر, صرف ایک سال کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آل ٹوگیدر میرا خیال ہے آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن ہو چکے ہیں اب تک. تقریباً ہمارے اب تک جو حفاظ ہیں یہ 1,38,000 سے زیادہ ہیں, اور ناظرہ آل اوور ملا کر تقریباً یہ 6,36,000 کی تعداد ہمارے پاس. اللہ اکبر. پاس آؤٹ کر چکی ہے. 6,36,000 اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, جو ناظرہ پڑھ چکے ہیں, جو حافظ قرآن ہو چکے ہیں. یعنی اگر میں ایسا کہوں کہ قرآن پاک کی خدمت کا جو یہ شعبہ کام کر رہا ہے, اس کی نظیر اگر کیلکولیٹ کیا جائے, مفتی صاحب آپ نے بھی دنیا میں ٹریول کیا ہے, کوئی ایک تنظیم کے تحت اتنا بڑا مدرسۃ المدینہ کا نظام, کیا فرماتے ہیں آپ؟ قرآن کی خدمت یہ صرف کوئی ریاست کر سکتی ہے. کیا بات. کوئی ریاست ہو, اسلامی ریاست ہو, اور اس کا تعلیم قرآن کا جذبہ ہو, تو پھر وہ اس طرح کر سکتی ہے. لیکن ریاست سے ہٹ کے پھر دعوت اسلامی, اللہ اللہ پھر دعوت اسلامی ہے. اور یوں کہہ لیں کہ ریاست تو سرمایہ کی بنیاد پہ کرتی ہے, اور وہاں سرمایہ بے تحاشا ہوتا ہے, لیکن اس سے ہٹ کر کرنا جو ہے نا, یہ خدا کا فضل ہے. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ کا فضل, یہ اخلاص, یہ دعائیں, یہ محنتیں, کوششیں, کاوشیں, تو یہ ان کا سب کا نتیجہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں اس بات کا بھی بڑا پیارا شاید یوسف جی وضاحت ہو جائے گی کہ ڈونیشن کیوں اتنا ڈونیشن کیوں چاہیے ہوتا ہے. مجھے بتائیں نا, اگر آپ میں سے یہ بات وہ جلدی سمجھ جائیں گے جو یا تو کسی خود مدرسے میں پڑھے ہیں یا مدرسہ چلا رہے ہیں, یا ان کے محلے میں کوئی مدرسہ ہے جس کی وہ کمیٹی یا سپورٹ کرتے ہیں. مجھے اندازہ ہے بعض اوقات تو مسجد کمیٹی والے سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کبھی کبھی کہ یار پورا نہیں ہو رہا, الیکٹرک کا بل آ گیا ہے, تھوڑا سا بل بڑھ گیا ہے, امام صاحب کی اس مہینے تنخواہ دینی ہے, وہ خادم کی تنخواہ کے پیسے باقی ہیں, وہ صفائی والے کو پیسے. مسجد کمیٹی کے بزنس مین ہوتے ہیں, حالانکہ وہ کاروباری لوگ بیٹھتے ہیں. یہ غور کریں کہ ایک مسجد چلانے والے, ایک مدرسہ اگر محلے میں چلانے والے, یا آپ خود اگر کسی مدرسے میں پڑھیں تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی کہ وہ مدرسے والے کتنا اسٹرگل کرتے تھے پورا سال چلانے کے لیے. ناظرین 15,000 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ, اور میں صرف دعوت اسلامی کے ایک شعبے کی بات ہو رہی ہے, تو اب یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنے بڑے اخراجات پر یہ شعبہ چل رہا ہے. اچھا, ہم نے شعبہ وائز بھی اخراجات بنائے ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ, قاری صاحب آپ بتائیں گے کہ 4 ارب کے قریب میرا خیال ہے آپ کے سالانہ اخراجات. جی تقریباً ایسے ہی. ہمارے ماہانہ جو اخراجات ہیں تقریباً 28 کروڑ روپے ہیں, اور یہ ایئرلی جو اس کا ایکسپینس ہے تقریباً 3.5 ارب روپے سے زیادہ ہے. 3.5 ارب روپے دعوت اسلامی کو صرف اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے, صرف ایک ڈپارٹمنٹ کو. اچھا, قرآن پاک کا بھی یہ ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, قرآن پاک کی خدمت کے اور بھی بہت سارے, مدرسۃ المدینہ بالغان الگ ہے, کتنے بڑے پیمانے پر یہ کام الگ ہو رہا ہے. دعوت اسلامی کے جو دینی کاموں کا فلو ہے اس میں ہمارے پہلے نمبر پر جو ہے وہ آتے ہیں ہمارے ہفتہ وار اجتماع. ٹھیک ہے, جہاں ہماری سب سے بڑی تعداد, دعوت اسلامی والوں کی سب سے بڑی تعداد آتی. یا اگر اسے پہلے لگا لیں گے تو آپ مسجد درس لے لیں گے. ٹھیک ہے, مسجد درس کی تعداد ہماری سب سے بڑی بنے گی, پھر اس کے بعد ہماری اجتماع کی تعداد بنے گی.
اجتماع کے بعد جو ہے پھر ہمارا اس سے مدرسۃ المدینہ کی تعداد بنتی ہے کہ انہی کے بچے آگے اجتماع میں آنے والے یا آنے والوں کے بچے یہ مدرسۃ المدینہ میں آتے، پھر مدرسۃ المدینہ ہی کی ایک بڑی تعداد جامعۃ المدینہ میں آتی ہے، پھر جامعۃ المدینہ ہی کی ایک بڑی تعداد آگے مبلغین، مصنفین، مبلغین، مفتیان کرام، اور یہ پھر ہر شعبے کے اندر جاتی ہے۔ تو جہاں پر ٹرانسفارمیشن ہے نا، وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ہمارے اجتماع کے بعد مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس وقت آپ دعوت اسلامی کے بڑے بڑے افراد کی لسٹ بنائیں، یہ تقریباً زیادہ تعداد وہ نکلے گی کہ جن کے پیچھے اصل مدرسۃ المدینہ وہاں سے تربیت دی ہے، سبحان کہ جو وہاں سے جو ہے نا وہ پروڈکٹ نکلی ہے، اور وہ آگے آ کے اب کوئی مفتی بن گیا، کوئی مبلغ بن گیا، کوئی کسی ملک کو سنبھالنے والا بن گیا، تو یہ سارے کا سارا ماشاءاللہ سلسلہ وہاں سے کیا بات